محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرأنا هذا الكتاب على فضيلة الشيخ الأستاذ محمد سميع الله القاسمي الكلامي الكندوري حفظه الله وأكرمه في الدارين، عن الشيخ سيد فخر الدين أحمد المرادبادي، عن الشيخ الهند محمود الحسن الدوبندي، عن الشيخ حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات قاسم الناهضري، والشيخ رشيد أحمد الألموني، ما يرويان عن العارف بالله الشيخ شعب الغني المجددي، عن الشيخ شاه محمد إسحاق السهمري، عن الشيخ الإمام شاه عبد العزيز الدهلوي، عن العارف بالله الشيخ شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد الحشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس السلمي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الغني عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الهادي المبتدئ أحمد بن علي الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم التوفي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب بن الحجاجي عن الشيخ السراج الدين بن مبارك الزبدي عن الشيخ عبد الأول بن موسى الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الدعبدي عن الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف البربري عن الشيخ الإمام الهمام المهاجر المهتدي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن المقدسة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالعلومية ويقال القسط المصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشهاب قال حدثنا محمد بن زيد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طلبہ، اوپر سے امام بخاری معتزلہ کا رد کرتے ہوئے چلے یہ اوپر کی بات سے اس کا تعلق آخری حدیث آخری باب بھی اسی قسم کا معتزلہ کا فرقہ فلسفیوں سے متاثر ہو فلسفہ والے کہتے ہیں کہ کائنات کی چیزیں اشیاء دو قسم ایک جوہر ہے اور ایک جوہر کہتے ہیں اس کو جو قائم بذات یہ تمام چیزیں آپ لوگ نیوزی وغیرہ سے پڑھ چکے لہذا انسان کے جو اعمال ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے سچائی ہے جھٹائی ہے یہ اعمال تو عرض ہے اور عرض جو ہے وہ قائم بالغیر ہوتا ہے قائم بالذات نہیں ہوتا ہے. قائم بالذات کا مطلب سمجھتے ہو جو اپنے وجود کو لے کر کے خود کھڑا ہے وہ قائم بالذات ہے اور جو اپنے وجود میں دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو وہ قائم بالغیر. تو
اعمال یہ عرض اور عرض جو ہوتا ہے یہ توڑا نہیں جاتا ہے، ذات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ توڑی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، ہر عمل انسان کا توڑا جائے، سچائی، جھوٹائی، بدکاری، برائی، بدنظری، بدخیالی، تمام چیزوں کے اعمال جو انسان دنیا میں کرتا ہے ان کا وزن ہوگا اور میدان حشر میں ایک ترازو نہیں، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں ترازو ہوگا، موازین جمع ہے میزان کی۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں سونا چاندی توڑنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، لکڑی اور بالو ریت پتھر توڑنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، جیسے چیز ہوتی ہے ویسی اس کا ترازو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں ہم تمام چیزوں کے اعمال کو توڑیں گے اور ہر کسی کے ترازو رکھے جائیں گے، لاکھوں کروڑوں، اور اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ اللہ کا علم سب سے زیادہ قوی اور بصیر ہے، اس لیے اللہ کے علم کی باتیں پوری آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سب چیزوں کو جانتا ہے، تاکہ دلوں میں جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا۔ تو اللہ کا علم تو محیط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر کسی چیز کو بھاری نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر غور ہے اور نَزَّلُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع ہے میزان کی، یعنی میدان حشر میں ہم ہر طرح کے ترازو کو قائم کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے میں کیا ہے، سچے ہیں، یہ ہو کر کے رہے گا، یہ ہمارے اعمال یقیناً توڑے جائیں گے۔ وَالنَّزَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی انصاف کے ساتھ میں ہم اس کو قیامت کے دن کے لیے ہم توڑ کر کے دکھا دیں گے کہ اس انسان کے عمل میں نماز میں کتنا وزن تھا، اور چیزوں کا تعلق قیمت وزن سے ہوتا۔ اگر ہماری نماز میں وزن ہوا، پڑھائی لکھائی میں وزن رہا تو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اگر وزن نہیں اس میں رہا تو وہ حباب منصورہ ہو۔ جب وزن نہیں رہے گا تو ظاہر باتیں کیسے ہوں گے۔ اس لیے اعمال میں وزن آتا ہے، کس سے؟ اخلاص، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب رضا الہی کے لیے جو کام ہوتا ہے تو اس میں وزن اس کا بڑھ جاتا، اور جو ریاکاری کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے یا خوش کرنے کے لیے یا واہی لوٹنے کے لیے ہوتا ہے، اس عمل میں وزن نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کے چیز کو ٹلو اور بھوک مزورہ کرنے پر منع کیا۔ سادگی اسلام کو کیا پسند ہے؟ سادگی میں اخلاص ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، اس سے عمل کے اندر وزن آتا، اور دکھاوے میں بالکل وزن نہیں ہوتا۔ تو دیکھنے والے کو لیے ہوتا ہے، دیکھ کر کے خوش ہو جا یا برا ہونا۔ اس لیے وزن آتا ہے اللہ کی رضا سے، اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ سے اس کی نسبت آ جائے گی تو وہ چیز جو ہے باوزن ہو جائے۔ جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، اگر اللہ کے نام پر ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ حلال ہو جاتا، اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کریں تو وہ حرام ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اصل وزن اور اصل جوہر جو ہے وہ اللہ کی ذات میں، تمام معاملات میں اللہ کا نام لینا، اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ بار بار صفات کی بحثیں ہیں، اور صفات ہی کو میں بتلاتا رہا ہوں، کچھ یاد بھی ہے یا نہیں؟ صفات کی باتوں میں سے یہ وزن اعمال بھی ہے۔ کیا چیز ہے؟ وزن اعمال۔ اسی پر امام بخاری نے اپنی جامع کو ختم کیا اسی بات یہاں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اب بنی آدم کے اعمال تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفلا ہے، وہ قول بھی جو انسان بولتا رہتا ہے،
اگر کوئی اچھا کلمہ ہے تو وہ باوزن ہے، بیکار کی باتیں بک بک ہو رہی ہیں خواہ کے لیے تو اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ عوام منصورہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول یوزن، اس کو تولا بھی جائے، اصل قیمت تو وزن سے ہے نا، اعمال کے دو ہی لمبے چوڑے ہوں لیکن اس میں وزن نہیں ہوتے، لہذا پکڑنے کے ٹائم میں وزن دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی چیز کو لے لو، جب تک اس میں وزن نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بے وزن اعمال، بے وزن کاموں میں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تاجر کہے گا کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ چیز لے کر کے آئے تو خرافات۔ تو دنیا کے اندر بھی بے وزن اعمال، بے وزن چیزوں بیکار ہو، تو قیامت میں کیسے یہ صحیح ہو جائے؟ اس لیے امام بخاری نے معتزلہ کو رد کیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال جو کہ عرض ہے، یہ جوہر نہیں ہے، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، لہذا نہ نماز کا وزن ہوگا، نہ زکات کا ہوگا، نہ روزے کا ہوگا۔ یہ اعمال کیے جاتے ہیں، انسان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ نہایت غلط اور 100% سیدھا، اس سے کوئی تعلق عقل کا نہیں۔ امام بخاری نے اس بات کو لائے بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن کیا جائے۔ امام مجاہد جو مفسرین ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سب سے اچھے شاگرد ہیں، انہوں نے تحقیق کی لغت قسطاس کا لفظ آتا ہے، تو قسطاس کی تحقیق کیا ہے امام مجاہد نے، باقی اس کے معنی ہے انصاف، العدل، یعنی رومی زبان میں بولا جاتا ہے قسطاس، تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اس میں قسطاس کے معنی انصاف۔ جو رومی زبان ہے جو عربی میں مستعمل ہو رہا، اس کی حسن کیفیت تو رومی ہے، لیکن یہ عربی میں جو مستعمل ہوتا ہے معنی میں دونوں جگہوں پر ایک، وہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہے وزن۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ، عربی میں قسط بولا جاتا ہے، یہ مقصد کا مصدر، یہ لغوی تحقیق ہے، لغوی تحقیق۔ قسط جو ہے یہ مقصد کا مصدر، عربی میں کبھی کبھی مجرد کے مصدر سے مزید آتا ہے، کبھی مزید کے مصدر سے مجرد آتا ہے، اور یہاں آیا ہوا ہے کہ قسط جو ہے یہ مجرد ہے، لیکن مزید جو مقصد ہے اس کا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، لہذا مصدر اور ہے اور مزید سے آتا ہے مقصد، وہ عادل، اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا، اور یہی سے نکلا ہے قسط، جس کے معنی ہے انصاف محض۔ بس اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ہم سب کے اعمال کو وزن کر کے دکھائیں گے، اور جیسا وزن ہوگا تمام ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوگی اور وہ اعمال کو وزن کریں گے، اور وزن جب کریں گے اقوال کو اعمال کو، تو آراز کہہ کر کے ان کو ٹھکایا نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال اور قول سے تولا جائے گا، بس اس پر حق ہے۔ اور معتزلہ کا یہ کہنا کہ آراز کا وزن نہیں ہوتا ہے، یہ قول کیسا ہے؟ باطل اور بیکار ہے۔ آج کل کے ابھی خوشی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کہاں سے تولے جائیں گے، جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو ہمارے کہاں سے تولے جائیں گے۔ یہ سب جو ہے پرانا عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ وہ اما قاسط تو مجرد سے جو اسم فاعل آئے گا، مقصد تو آئے گا مزید، لیکن مجرد سے جو اسم فاعل آئے گا اس کے معنی آئے گا قاسط۔ تو قاسط کا معنی ہے جائر، یعنی ظالم۔ معلوم ہو مجرد اور مزید کے معنی میں فرق ہو گیا، اس کے فاعل میں آ کر کے دونوں الگ الگ ہو گئے،
مصدر کے معاملے میں دونوں کیا ہے؟ یہ عربی میں ایسا چلتا ہے، مجرد آتا ہے مزید کے مصدر سے، مزید آتا ہے مجرد کے مصدر سے، ایسا عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ امام بخاری نے تفصیل باقاعدہ تحقیق کیا کہ مقصد کے معنی کو انصاف کرنے والا، انصاف والا، اور قاصد کے معنی ہے جائر یعنی ظالم۔ یہ تو باب ہے، اس پر امام بخاری نے آخری حدیث پیش کی، اور یہ کرے بتانے حبیب بتانے رحمان خبیب بتانے لسان، اسی مسئلے جو کوئی اس میں آیا ہوا ہے کہ یہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہے۔ ثقیل لتانے تو معلوم ہوا کہ یہ قول جو ہے وہ وزنی، اگر انسان یہ پڑھے گا تو اس کا وزن ہے اللہ کے نزدیک۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہے تو یہ کلمتان جو کلمے ہیں وہ گولی ہے، تو گولی بول دے انسان ہلکے الفاظ میں، لیکن جب وہ وزن کیا جائے گا تو اس میں بہت وزن پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے سبھی لتانے لہذا ایک طرف تو آیا سبھی لتانے جیسا بولنے میں جو ہلکے پھلکے ہیں، لیکن جب جناب اعمال کے ترازو میں رکھے جائیں تو بہت بھاری ہو۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی ہو لیکن وزن میں بھاری ہو۔ جیسے روئی لے لو، اتنا ساری روئی لے لو، چھوٹا سا لوہا تو وہ لوہے کا وزن بھاری ہو جائے۔ ایسے یہ کرے بتانے حبیب بتانا ہے تو بولی انسان، لیکن اللہ کو بہت محبوب کلمے ہیں، لہذا یہ جب میزان میں رکھی جائے گی تو پلڑا جو ہے وہ نیچے کو ہو جائے گا وزن کی وجہ، اور جب پلڑا ترازو کا نیچے ہو جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ بھاری ہے، وزنی، لہذا یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم آخری حدیث پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ ورد رکھنا چاہیے زبانوں کو، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔ اس قسم کے کلمات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹ انسان کو چاہیے کہ یاد رکھے، تاکہ اس سے جو ہے اس کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا رہے۔ بات آئی سمجھ؟ قرآن کریم آپ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، معنی مطالب میں جہاں تک ہو سکتا ہے غور کرتا ہے، حدیثوں کو پڑھتا ہے، معنی مطالب میں غور کرتا ہے، تو یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیتیں میدان محشر کے ترازو میں وزن پیدا کریں، اور جو وزن پیدا کریں گے تو ان کا معاملہ بہت ہی اونچا ہو جائے، وہ ہلکے پھلکے میں نہیں لے جائیں گے کہ پڑھ لیا تو ختم ہو۔ اور یہ سب باتیں عقائد سے اس کا تعلق، ہمیں عقیدہ بنا لینا چاہیے، جو بھی بولی سبحان اللہ الحمدللہ قبل المیزان، میزان کو بھر دیتے ہیں، آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسلم شریف میں بھی آیا ہے، بخاری کی روایت آئی ہے، تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہلکے پھلکے میں نہیں لینا چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے۔ امت میں بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ کے رسول تو سب کے امت ہے نا، پیغمبر ہے، اس لیے اپنے کمزور امتیوں کو سکھایا کہ یہ دو کلمے دو بولی ایسی ہیں بولنے کو تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن اگر وزن دیکھو ان کا تو بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے کی فضائل کی روایتوں میں بہت ساری تفصیل بھی ہے، فضائل کی روایتوں فضائل سے مراد جو روایت ہے فضیلت کی آئی ہے، ان کو غور سے پڑھو گے تو بہت ساری فضیلتیں اس میں آئی۔ اس لیے کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، دو بولی دو بول، حبیب اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے الرحمن، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی بتانے الشان، زبان پر بولنے میں کوئی بھاری نہیں ہے، ان میں نہ کوئی مشدد کا کلمہ ہے، نہ کوئی دو تین کلموں کا الہام ہے،
بولنے میں آسان کیوں نہیں رہا؟ تشدید نہیں ہے اس میں، جو زبان پر زورین پڑے، لیکن میزان اور ترازو میں ایک بہت ہی وزن و بھاری، ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عام طور پر پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ بحمدہ میں بعض مشارحین نے واو کو حالیہ مانا، اور جو واو کو حال کے معنی میں لے لیں گے تو اسی صورت سے ہم بھی جو ہے تسبیح کے ساتھ مل جائے۔ سبحان اللہ اعلیٰ قومہ حامدا للہ، یہ ترکیب نکلے گی، اعلیٰ قومہ حامدا للہ، یعنی سبحان اللہ تو تنزیہ کا صیغہ، اللہ تعالیٰ تمام معائب سے پاک، اسی لیے میں بار بار سمجھاتا رہا کہ اللہ متکلم ہے، گونگے نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، بہرے نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی صفات کی باتیں جو آئی ہیں، یہ سب عقیدے کی بحث ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل ہر قسم کی کمی و کاس سے بری، سبحان کا مطلب ہوگا، اور بحمدہ میں اللہ کی حمد آتی ہے، لہذا دونوں کا نور ملا لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہذا ایک میں اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے اور ایک میں اللہ کی حمد کا مسئلہ، لہذا تنزیہ اور تحمید دونوں اس میں شامل ہو گیا۔ تنزیہ تو ہو گیا سبحان اللہ، بحمدہ سے کیا ہوا تحمید، بات آگے سمجھ میں؟ آگے دیکھو، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ تنزیہ ہو گیا، اور عظیم جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تعریفی کلمات کے ساتھ عالی جو ہے بہت بڑی اور بہت ہی اونچی عظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع پڑھتے نہیں تو سبحان ربی العظیم جو رکوع میں پڑھا جاتا ہے، اس میں تنزیہ بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔ ایسی یہاں بھی معلوم ہوا کہ یہ دو کلمے چھوٹے ورد زبان پہ چلتے پھرتے جاری رہنا چاہیے، اور اس کے لیے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ پوشاک بدلنے کی ضرورت ہے، نہ روح ہونے کی ضرورت ہے، یہ تو زبان پہ ہلکے سے ہے، پڑھتے رہے آدمی چلتا ہے۔ تو آخری وظیفہ ہے یہ پڑھنے والی کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کو آپ لوگ جہاں بھی کہیں رہیں، سفر پہ رہیں، حضر پہ رہیں، کوئی کام کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے، تو نامہ اعمال آپ کا وزن سے بھرا رہے گا، اور جو وزن سے بھرا رہے گا تو اللہ کے نبی کو مقبول بھی ہوگا، اور جو وزن نہیں رہے گا عمل میں تو اللہ کو مقبول بھی۔ اللہ کے یہاں صرف جو ہے اخلاص میں وزن ہے، اخلاص کے معنی دل سے پڑھے، رضا الہی کے لیے پڑھے، سوچ کر کے پڑھے کہ اللہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جو صفات باری تعالیٰ ہے ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ باتیں آئی سمجھ میں؟ اس پر تو بہت لمبی چوڑی تقریر ہے۔ یہاں مولانا جلال آبادی جو تھے تقریباً جو ہے 15 دن تک بحث کرتے تھے، سبحان اللہ ہے، اور میں نے اس کی تقریروں کا ایک فوٹو کافی حاصل کیا 15 طریقے سے، اور وہ 15 روز تک اسی پر بحث کرتے رہتے، اللہ کے کلام کی ترکیب میں، معنی میں، غور میں سمجھاری بات۔ اس طریقے سے ایک بزرگوں نے بہت سی شرح، لیکن آپ لوگوں کو زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سمجھو کہ بس یہ دونوں کلمے بہت ہی عزیز اور پڑھنے لکھنے میں کوئی وزن اور نام نہیں پڑھا ہے، جہاں بھی رہے ہاتھ میں پڑھ سکتے ہیں، نہ وضو کا مسئلہ ہے اور نہ طہارت بدنی کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری حدیث میں امام بخاری نے کہا کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، اور اس کی فضیلت کہ یہ دو کلمے جو ہے ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے، لیکن ترازو میں میزان میں کیا ہے بہت ہی وزنی اور بھاری ثقیلتان فی المیزان۔
وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک ہی ہو گیا، دوسرا سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے اور برابر اس کو پڑھتے رہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ثواب ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا عشرک ناشر دعائے کا یاد مجھ کو اپنی دعا میں شامل۔ کتنا سادہ لفظ، نہ کوئی ٹیپ کر لو، نہ کوئی استقبال، نہ کوئی خطبہ، نہ یہ نہ وہ۔ کیا فرمایا؟ عشرک ناشر دعائے کا یاد اے میرے بھائی، تم حج کرنے جا رہے ہو، آباد مقدسہ میں دعا کرو گے تم مجھ کو شریک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متبع سنت اور باتوں کو اچھی طرح سے تحقیق کے ساتھ پیش کرتے۔ حج کرنے گئے، جب حجر اسود سامنے آیا تو حضرت عمر نے فاروق نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہا کہ اے حجر اسود، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تیری حقیقت اور ماہیت ایک پتھر کی، لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو کیا، لیکن اگر میں نہ دیکھتا اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے تقبل تجھ کو بوسہ دیا ہے تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ کس قدر جو ہے عقیدے کی تعلیم معلوم ہوا کہ اتباع جو ہے اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے ہر حال میں، اور وہی سمجھتے تھے کہ کہاں انسان کو بوسہ دینا چاہیے کہاں نہیں۔ تو حجر اسود بے شک ایک پتھر ہے، لیکن ذات تو اس کی پتھر ہی کی ہے، تو ذات تو پتھر ہی کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے اس کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو ہم تجھے بوسہ، اس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ جو ہے کتنا مضبوط ہے سیدنا عمر فاروق کا۔ اب آج کل ہم لوگوں کو بھی اس اقوال کو لے کر کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ۔ آپ لوگ جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، طرح کی بدعتیں آپ کے پڑھا پوری علاقوں کی جہالت کی وجہ سے بھری پڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کا کام ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے بلکہ علاحدگی ہونا، گویا کہ آپ کے عمل سے ظاہر کریں گے کہ ہم علماء دیوبند کے نظریے پر ہم لوگ بدعت سے اور خام خواہ کے سے الگ اپنے عمل پر مضبوطی سے جب قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ترتیب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، لیکن ایک دم نہیں پیدا ہوگی۔ جب آپ لوگ کتاب و سنت کو جو پڑھا ہے، جو عقیدہ ہے قابل اس پر عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر روشنی پیدا ہوگی اور لوگ آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، جڑتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ لوگ مشہور اور مقصور ہو جائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوگی۔ کسی کے کہنے سے نہیں، اللہ کی طرف سے، لیکن اس پر یقین ہونا چاہیے۔ شروع میں تو آزمائشیں ہر ایک کو آتی، حضرات انبیاء علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش کے شکار ہوتے ہیں انبیاء کے بعد ان کے مبشرین، جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ آزمائشوں میں جگہ جاتا ہے۔ اس لیے آزمائشیں جو آتی ہیں نکھارنے کے لیے، جسے سونے کو سونال جو ہے تپاتا ہے آپ کے، تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سونا خالص ہے کہ سونا نقلی، تو وہ آزمائش اپنا جو ہے سونے کا، وہ آزمائش و نکھار پیدا کرنے کے لیے ہونے، اس لیے آزمائشیں جو آئیں گی وہ نکھار پیدا کرنے کے لیے ہونے، وہ تکلیف دینے کے لیے ہوگی۔ اس تنگیوں کے بعد آسانی ہے اور تنگی کے بعد میں آسانی، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اسی کا نام صبر حقیقی، اور جب صبر کرتا ہے آدمی تو ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ وہ متوکل کیسے ہو جائے اللہ کے بھروسے اور تقدیر لگا کر کے صبر سے الجھانا، پریشان ہونا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ظاہر بات ہے واویلا بچانا، یہ سب صبر کے کیا ہے منافی۔ کچھ
باتیں بھی سن میں آئی کہ نہیں آئی؟ ختم بخاری پر عام طور پر اکابر کا معمول چلا ہے کہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے خاص دعائیں اپنے علم کی، اپنی ترقی علم کی اور دنیا کے آزمائشوں میں کامیاب رہنے میں دعا فرمائے۔ ملک میں حالات بہت ہی خراب، اس لیے اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کرے اور یہاں ملک کے حالات درست، سفر کرنے میں دل دھڑکتا رہتا ہے کہ آدمی جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، گھر والوں کو اطمینان رہتا ہے، یہاں کے لوگوں کو اطمینان، اس لیے دعا بھی کرو اللہ جہاں بھی آئے اور جائیں، چھٹی ہوگی ہم گھر جائیں گے، اس سفر کے آزمائشوں سے ہم کو نجات دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی نجات دے۔ یہ اس تصورات سے، خیالات سے اللہ تعالیٰ جو ہے مقامات پر جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں کرنا چاہیے، امن و امان قائم رہے اور فساد مچانے والے ہر زمانے میں فساد مچاتے رہے اور نہیں چاہیے وہ سلوک ہمارا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، صرف اپنے طرف سے کوئی غلطی ہم کوڑے نہ، آگ جل رہی ہے تو اس میں کوڑے نہ، ابھی نہ ڈالیں اس میں، بہرحال اللہ تعالیٰ آزمائش لاتا ہے جو کسی آزمائشیں آتی ہے تپنے کے بعد نکھار پیدا کرنے اس میں صبر سے کام لینا چاہیے، جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے ایک صبر اور ایک شکر، صبر جو ہے آزمائشوں میں ہونا چاہیے اور شکر جو ہے وہ خوشحالی میں آنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لک الحمد لک الشکر، دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو جو ہے عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر قسم کے آزمائشوں سے حفاظت رکھے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہم صل علی محمد آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک الملک، الہی جس طریقے سے آپ نے اسلامی امام بخاری کو ختم کرنے کی توفیق، اے اللہ اس میں سے جو کوتاہیاں رہی، یا اللہ لاکھوں کروڑوں خطائیں واقعی پڑھنے کی الفاظ میں، معنی میں، تشریح میں، شرحات کوتاہیاں اے اللہ ان کوتاہیوں کو، کمیوں کو تو معاف فرما، ہماری طرف سے طلبا کی طرف سے بھی اے اللہ اپنا فضل و کرم سے جیسے جامع صحیح بخاری کے لفظی طور پر، رسمی طور پر ختم کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ اس کو ذکر بنا اور تمام طلبا کے احمد اس کو کامیابی کا جہاں بھی بیچارے رہیں اپنے دین مدین اور اپنے عقیدے و مسلک پر قائم رہیں اور لوگوں کو اپنے عقیدے و مسلک عملی طور پر تبلیغ کرتے رہیں، قولی طور پر بھی کریں لیکن عملی طور پر بھی کریں کہ ہذا یہ عقیدہ سچ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اکابر العلماء کا عقیدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول میں جا کر کے بدعت جائے یا ماحول سے متاثر ہو کر کے اپنے عقیدے و مسلک کو چھوڑ دے، عقیدے کو اگر چھوڑ دیں گے ذات و صفات کے مسئلے میں کمی آ جائے گی تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کو قائم رکھنا توفیق دے، یہ جہاں بھی رہے ہر حال میں خوشی کو رکھ رہے اور اپنے عقیدے و مسلک پر قائم رہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تم نے رسمی طور پر بخاری شریف کو ختم کرنے کا موقع عطا فرمایا، رسمی طور پر، تحقیقی طور پر پڑھنے کے زیادہ نہیں لیکن رسمی طور پر بھی اتنا کہ تو چاہے گا شوری رسمی کا روزے ہوگی بدارا بدخشا بنیشا کریم۔ میں نے تو یہ بار سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے کو نیکوں کے بدلے میں بخشے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لہذا ہمارے
معاف فرما اور ہم لوگ جو ہے بہرحال آسے کو آسی لہذا ہم لوگوں کو معاف فرما درگزر فرما صالحین کی برکت سے ان میں طلبہ میں بہت سارے عظیم طور پر صالحین ہیں ان کی برکت سے ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ یہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے یا اللہ کچھ تمام چیزوں کو جاننے سننے والا ہے ہمیں بھی اسلامی کے حصہ طلبہ عزیز جہاں بھی کہیں رہیں ایک دوسرے کو دعا کرتے رہے دعاؤں میں شریک رہنے سے میں فاروق حج پہ جانے والے کو کہا کہ اشرک نہ بھی دعائیں بس یہ ایک مختصر سی بات ہے کہ آدمی جو ہے اپنے بھائیوں سے دعا کے لیے شریک اچھی دعا کرے ہم کو بھی دعاؤں میں شریک زیادہ اس میں ٹنڈو کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ اور اللہ کا فضل و کرم کچھ کہنا بھائی کو چھوٹا ہے کہاں ہے یا اللہ ہمارے استاد محترم کے بھائی کو کینسر ہو گیا یا اللہ تو برس کو دینے والا ہے کوئی یا اللہ بیماری ہم تو خود اس میں خود آ چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو دعا اور علاج معالجہ تو ہو ہی رہا لیکن اس کے شفا دینا تیرا کام ہے اللہ تعالیٰ تو اس میں شفا آزمائشوں سے گھر والوں کو پاک یا اللہ یہ سب کچھ کے لیے آج ختم بخاری ہے یا اللہ اس تمام امت میں یہ چیز ہے امت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ تو ان کے بھائی کی کینسر کو بھی دور فرما شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے رحم سے کرم سے ہم سبوں کے خطاؤں کو معاف فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آزمائش دنیا میں بہت سفر میں حضر میں بال بچوں کی آزمائشوں میں ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور جو کچھ ہم نے پڑھا لکھا ہے اس میں نمبر 1 پر قائم ہے ہمیں اپنے عقیدوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھائی لکھائی میں جہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما اور اللہ فضل و کرم سے جیسے یہاں تک پہنچایا ہے کوئی سی آگے سے تعلیم بھی تم موجود رہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تیرا کرم کا معاملہ ہم کمزور ایمان والے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اعمال کے لحاظ سے ہم لوگ کو کمزور ہے لہٰذا اے اللہ تو استقامت فرما تیری توفیق شامل حال رہے تو ہر میدان آسان ہے تیری توفیق شامل حال نہیں رہے تو اے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں پھر اس لیے اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وازواجہ ذریاتہ اجمعین یا اللہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو سب کو جو ہے ناز اپنے فضل کرم ہمارے مقتدی اور امام محدث کبیر امام بخاری رحمہ اللہ پر ذات الزرع دل رحمتیں نازل ہیں جنہوں نے ایسا مجموعہ تیار کیا جس کو پڑھ کر کے امت کے حلفت کو فاضل کہنا ہے اور اس کا ایک مقام پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت بے پناہ دعائیں اور رحمتیں نازل فرما حضور مبارک امام بخاری پر اور تمام اساتذہ پر استاد مقرر شیخ موافق الدین صاحب رحمہ اللہ جو جمعیت علماء کے صدر کے دارالعلوم کے ضرور ہمارے استاد اللہ نہایت شفقت سے ہمارے ساتھ پیش آئے
اللہ ان کی شفقتوں کو جب میں یاد کر لیا تو دل میں خاص قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان شفقتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے جھکنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ نہایت ہی شریف کوئی چیز پوچھو تو بڑے ہی اہتمام سے بتاتے سمجھاتے تھے۔ تمام ذوق و استحلال کے باوجود اتنی کمزوری کے باوجود ہمیشہ جو ہے محدثوں کے طریقے سے اس طرح باتوں کو بڑھاتے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ہم سبوں کی طرف سے استاد محترم کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اللہ ہم نے جو ادا نہیں کیا لیکن تو اپنی طرف سے ہم لوگوں کی طرف سے حضرت والا کے استاد الشیخ مولانا فخر الدین احمد رحمہ اللہ تعالی رحمتہ واسعہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ آنے کے لیے ہر عمل میں قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ جی بس لو دعا کرو دوسرے کے لیے اور پیش کے لیے اور پیش